أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام اساتذہ کرام، طلباء عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا یہ بابرکت اجتماع فقیہ العصر، محدث کبیر، مفسر اعظم حضرت مولانا مفتی ظہور علی خان صاحب کی خدمات جلیلہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منعقد کیا گیا ہے۔ میرے عزیز دوستو، مولانا ظہور علی خان صاحب کی وفات سے علمی حلقے میں، مذہبی حلقے میں، دینی حلقے میں ایک بہت بڑا خلا پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند فرمائے۔ میرے پاس ایسے الفاظ نہیں کہ میں ان کی خدمات جلیلہ پر ان کو خراج تحسین پیش کر سکوں۔ وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے۔ تمام علوم و فنون پر ان کو عبور حاصل تھا، اور ہم سے بہت ہی محبت کا معاملہ فرماتے۔ جب بھی کبھی یہاں آنا ہوا تو بہت ہی احترام اور عزت دی۔ اپنے دفتر شفقت سے بہت ساری چیزیں ہمیں اس وقت عنایت فرماتے تھے، مگر کیا معلوم کہ وہ ہم سے اتنا جلدی رخصت ہو جائے گا، یا رب العالمین کی طرف سے ان کو بلاوا آئے گا۔ حضرت مفتی صاحب صرف اپنے خاندان سے، جامعہ سے رخصت نہیں ہوئے، بلکہ علماء کے طبقے کو، اہل حق کو ایک طرح سے وہ یتیم کر کے اس دنیا سے رحلت فرما گئے۔ میرے بھائیوں، کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کا اثر اس کے گھر پہ ہوتا ہے، کوئی شخص اس کا اثر محلے پر ہوتا ہے، کوئی ایسا شخص جو اس کی کمی پورے شہر میں محسوس کی جاتی ہے، کوئی ایسی شخصیت کہ اس کی تکلیف ملکی سطح پر، عالمی سطح پر محسوس کی جاتی ہے۔ مولانا ظہور علی خان صاحب رحمہ اللہ
کی شخصیت ایسی کہ اس تکلیف کو اور ان کی اس دنیا سے رحلت کو عالمی سطح پہ محسوس کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے، درجات بلند فرمائے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور 63 سال کی زندگی میں اللہ تعالیٰ نے انہیں بلایا اور وہ رحلت فرما گئے۔ موت کے اثرات خاندان پہ بھی ہوتے ہیں، متعلقین پہ بھی ہوتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی فوتیدگی کا جس طرح صحابہ کرام پر اثر پڑا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت فرماتے ہیں کہ کسی نے بھی اگر یہ کہا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے ہیں تو میں اس کا گردن اڑاؤں گا۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا۔ فرماتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے خاندان نبوت پہ جو مصائب اور مشکلات آئیں، یہ مصائب اور مشکلات اگر دنوں پر آ جاتے ہیں تو یہ تاریکی میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ غم ہوتا ہے، صدمہ ہوتا ہے، فیملی میں بھی اب ہزاروں لاکھوں تعداد میں طلباء اور عوام الناس جو حضرت سے وابستہ تھے فیض یاب رہے، ظاہر ہے کہ ہم سمیت سب کو صدمہ پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمت ہے، ہم سب نے جانا ہے۔ میں کبھی اس بات میں سوچتا ہوں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، 63 سال، کوئی زیادہ عمر نہیں تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے بلایا۔ ابھی اسلام میں لوگ شامل ہو رہے تھے، ابھی سلسلے کو چلنا تھا، لیکن ایسی آزمائش آئی کہ فیملی نے بھی آخر برداشت کیا، صحابہ کرام نے بھی برداشت کیا، بلکہ صحابہ کرام نے اس تحریک کو، اس مشن کو جس طرح پھر آگے بڑھایا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جس طرح ختم نبوت کا دفاع کیا، بہرحال اب حضرت ہم میں نہیں رہے، اور حضرت کا سلسلے نسب بھی ان اکابرین سے رہا جن اکابرین نے اس ملک کی آزادی کے لیے، انگریز سے آزادی حاصل کرنے کے لیے، مسلمانوں کی آزادی کے لیے جدوجہد کی، اور انگریز کے دور میں انگریز کے خلاف بات کرنا موت کو دعوت دینے کی مترادف تھی، مگر ہمارے ان اکابر نے جس طرح ہمت کے ساتھ
جرأت کے ساتھ، استقامت کے ساتھ انگریز سامراج سے لڑائی لڑی، پھانسیوں پہ لٹک گئے، دریا برد ہوئے، حکومت خانوں کو آزاد کیا، حکومت خانوں کو آباد کیا، جزائر آباد کیے، مگر کبھی کردار میں جھول نہیں آیا۔ تو حضرت رحمہ اللہ کا تعلق اور سلسلہ ان علماء حق سے، اہل حق سے تھا۔ مجھے امید ہے ان کے صاحبزادے سے بھی، ان کے متعلقین سے، کہ جس طرح حضرت نے ہم سب کے لیے علم و عمل کا ایک میدان، ایک تحریک چھوڑی ہے، ہمیں اس تحریک کو آگے بڑھانا ہے، آگے بڑھانا ہے اور جہد مسلسل کرنی ہے۔ میں انہی کلمات پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی حضرت مفتی صاحب کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ حضرت مولانا غفور حیدری صاحب اپنے قیمتی اقوال زرین سے ہمیں نواز رہے تھے۔ حضرت مولانا منظور مینگل صاحب تشریف لائے ہیں، میں انہیں خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور تہہ دل سے ان کا شکر و سپاس بجا لاتا ہوں کہ انہوں نے یہاں آ کر ہمیں عزت بخشی۔ حضرت الشیخ حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ کے رفیق خاص سفر اور حضر میں ہم دیکھتے تھے کہ اکثر حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرکزہ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ وہ ہمراہ رہیں تاکہ علمی مباحث اور ان کی شیرین قرت اس سے بھی ہم لطف اندوز ہوتے رہیں۔ جامعۃ الاسلامیہ علامہ بنوئی ٹاؤن کے قدیم استاد حضرت مولانا قاری قاسم صاحب سے درخواست کروں گا کہ تھوڑی دیر کے لیے آ کر اپنے قیمتی نصائح سے ہمیں فیضیاب فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری قاسم صاحب مدظ اللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن